سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اشہل کے سردار اور معزز صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کا نام سعد ابو عمر و کنیت سید الاوس لقب ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: سعد بن معاذ بن نعمان بن عمرو القیس بن زید بن عبد الاشہل بن حشم بن حارث بن خزرج بن بنت عمرو بن مالک بن اوس، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کبشہ بنت رافع تھا۔ قبیلہ اشہل قبیلہ اوس میں شریف ترین قبیلہ تھا اور سیادت عامہ اس میں وراثت چلی آتی تھی۔ والد نے ایام جاہلیت میں ہی وفات پائی۔ والدہ موجود تھیں، ہجرت سے قبل ایمان لائیں اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہیں۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت دینے سے باز رکھنے کے لیے ان کے پاس گئے۔ سیدنا سعد بن زرع نے سیدنا معصب سے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے۔ اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی بچھڑے گا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انصاف کی بات کہتے ہو۔ اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ سیدنا معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا، تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا، ہم واللہ کہہ رہے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں۔ پھر جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے، اے بنی عبد الاشہل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے ببرکت پاسبان ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی۔ صرف ایک آدمی جس کا نام سیرم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر رہا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر سی اسلامی زندگی کے اوراق پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات بخوبی عیاں نظر آتی ہے کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب موقع ملا، آپ نے بے مثال عزیمت و شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ بالخصوص غزوہ بدر اور غزوہ قریطینہ 2 ایسے مواقع ہیں جس کی آپ کی فہم و فراست اور اولو العزمی حد درجہ کمال کو پہنچتی نظر آتی ہے۔ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا میں درپیش صورتحال کی سنگینی کا تذکرہ فرماتے ہوئے کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرعزیمت کلام کیا۔ تاہم یہ تینوں کمانڈر مہاجرین میں سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کرے کہ وہ لشکر میں اکثریت میں تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ یہ بات سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار کے کمانڈر اور علمدار تھے بانپ گئے۔ چنانچہ انہوں نے عرض کی، بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا میں درپیش صورتحال کی سنگینی کا تذکرہ فرماتے ہوئے کمانڈروں اور فوجیوں سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر مقداد بن عمرو نے
پرعزیمت کلام کیا۔ تاہم یہ تینوں کمانڈر مہاجرین میں سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کرے کہ وہ لشکر میں اکثریت میں تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ یہ بات سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار کے کمانڈر اور علمدار تھے بانپ گئے، چنانچہ انہوں نے عرض کی، بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے اے اللہ کے رسول آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے اس بات میں جواب دیا جس پر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں گویا ہوئے، ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب برحق ہے، اور اس پر ہم نے اپنے آپ کو سمع و استطاعت کا عہدہ و میثاق دیا ہے۔ چنانچہ اے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک بھی آدمی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ آپ کل ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، پس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ غزوہ احزاب میں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگا جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہیں حبان بن ارقا نامی ایک قریشی مشرک کا تیر لگا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے زخم ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال باہر کیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی کو اور قوم سے نہیں۔ اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، پس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہے تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ، میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے۔ ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ لیکن مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔